ایک غریب شخص تھا جس کی زندگی غربت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ روزی روٹی کا کوئی سہارا نہ تھا، لیکن دل میں ایک امید تھی کہ اپنی آنے والی اولاد کو بہتر مستقبل دے سکے۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ اگر میں کسی رئیس آدمی کے ہاں غلامی کرنے چلا جاؤں تو شاید ہم اپنے حالات بدل سکیں۔ بیوی نے آنسوؤں کے ساتھ اجازت دے دی، کیونکہ ان کے ہاں پہلا بچہ پیدا ہونے والا تھا اور وہ اپنے بچے کے لیے ایک بہتر زندگی چاہتی تھی۔ یہ شخص گھر چھوڑ کر ایک دور دراز شہر چلا گیا، جہاں ایک رئیس کے ہاں کام شروع کیا۔ رئیس سخی بھی تھا اور بہت ہی رحم دل بھی۔ اس شخص نے پوری دیانتداری سے 20 سال خدمت کی۔ رئیس اس کی محنت سے خوش ہو کر اسے اجازت دینے لگا کہ وہ واپس اپنے گاؤں جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رئیس اسے بے شمار مال و دولت، بکریاں، گائے اور اونٹ دے کر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ امیر ہو کر اپنی زندگی گزارے۔ واپسی کے سفر میں وہ ایک صحرا سے گزرا جہاں اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے اندر ایک درویش بزرگ رہتے تھے۔ اس شخص نے رات ان کے پاس گزارنے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت اس نے بزرگ سے درخواست کی کہ بابا جی مجھے کوئی نصیحت دیں تاکہ میں اپنی زندگی میں کامیاب رہوں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، میں نصیحت تو دوں گا لیکن قیمت وصول کروں گا۔ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ دو گے؟ اس شخص نے دل میں سوچا کہ میں تو اب مالدار ہوں، ایک اونٹ دے دینا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے حامی بھر لی۔ بابا جی نے پہلی نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تمام ستارے ایک سیدھ میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آنے والا ہوگا۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، لیکن خیر بابا جی سے ایک اور نصیحت لیتا ہوں۔ اس نے ایک اور اونٹ دیا۔ بابا جی نے دوسری نصیحت کی کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے دور رہنا، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ یہ بات بھی اسے بے معنی لگی، لیکن اس نے سوچا کہ چلو ایک اور نصیحت لے لیتا ہوں۔ اس نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے تیسری نصیحت فرمایا کہ رات کو پچھتا کر سونا، لیکن کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ یہ نصیحت سن کر وہ جھنجھلایا اور دل میں سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں، لیکن اس نے خاموشی اختیار کی اور سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سفر طویل تھا اور راستے میں کئی گاؤں پڑتے تھے۔ ایک رات وہ ایک گاؤں پہنچا جہاں سونے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام ستارے ایک لائن میں تھے۔ اچانک اسے بزرگ کی پہلی نصیحت یاد آئی۔ اس نے شور مچایا، لوگو فوراً پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ گاؤں والوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اپنی بکریاں اور مال لے کر پہاڑ پر چلا گیا۔ صبح جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو پورا گاؤں سیلاب میں ڈوب چکا تھا۔ پہلی نصیحت نے اس کی جان اور مال بچا لیا۔ چند دن بعد وہ ایک اور گاؤں پہنچا۔ وہاں ایک شخص نے اسے اپنے گھر ٹھہرایا۔ یہ شخص خوش اخلاق تھا اور بہت ہی مہمان نواز لگتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ بزرگ کی دوسری نصیحت اسے فوراً یاد آئی۔ وہ محتاط ہو گیا۔ رات کو اس نے اپنے بستر پر تکیے رکھ دیے تاکہ لگے کہ کوئی سو رہا ہے، اور خود چھپ گیا۔ رات کو وہ شخص خنجر لے کر آیا اور بستر پر کئی وار کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً باہر نکلا، اسے قابو کیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری نصیحت نے بھی ایک بار پھر اس کی جان بچا لی تھی۔ آخرکار چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ خوشی خوشی جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے ایک نوجوان کو اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا۔ غصے اور شک نے اسے اندھا کر دیا۔ دل میں سوچا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی خنجر اٹھانے کا ارادہ کیا اسے بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آئی کہ قتل نہ کرنا بلکہ پچھتا کر سو جانا۔ یہ سوچ کر وہ گاؤں سے باہر چلا گیا اور رات وہیں گزار دی۔ صبح ہوئی تو اس نے گاؤں کے لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ تم جب گئے تھے تو تمہاری بیوی حاملہ تھی۔ اللہ نے تمہیں ایک بیٹا دیا جو اب کڑیل نوجوان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ کانپ اٹھا۔ جو جوان رات
رات کو میری بیوی کے ساتھ تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ وہ گھر واپس آیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں سکون تھا کہ اس نے تیسری نصیحت پر عمل کیا اور اپنے بیٹے کی جان بچا لی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی نصیحتیں کبھی رائے گان نہیں جاتی، چاہے وہ باتیں معمولی لگیں، لیکن وقت آنے پر وہی باتیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ بزرگوں کی باتوں پر غور کریں، کیونکہ جو غور نہیں کرتے وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچا دیں، شاید کوئی اور اپنی زندگی کی راہیں درست کر سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔